یا رسول اللہ ذرا اے تدسو تواڈی اہل بیت دے وچوں سب تو زیادہ تسی محبت کس دے نال فرماندے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ دے نال۔ قیامت دے دیہاڑے گھبراہٹ تو جڑا بندہ محفوظ ہوے گا اور جس بندے نو سکون ہوے گا او بیلیا صحابہ تے اہل بیت دا غلام ہوے گا۔ جو جڑی اج تواڈے نال گفتگو کرنی ہے اس دا عنوان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شان اور آپ دا مقام و مرتبہ اس حوالہ دے نال اج تواڈے نال گل کرنا چاہنا وا۔ اللہ تبارک و تعالی من حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے موضوع کی طرف جان تو پہلے چند ایک گلاں تواڈے نال بطور تمہید کرنا چاہنا وا تاکہ تسی موضوع نو با آسانی سمجھ سکو۔ آؤ جاننے ہاں کون سیدہ پاک؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا رکھیا۔ آؤ پہلے انہاں ویکھ لویے فاطمہ نام دا مطلب کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیا کیوں؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں بیان کرتے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی تو جہنم دی اگ نو دور کر دیتا گیا ہے اس لیے میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیا ہے۔ سنگیا پتہ چل گیا فاطمہ دا مطلب اے وے جیڑی جہنم تو دور ہے۔ سنگیا اگر کو بندہ جہنم تو دور ہونا چاہتا ہے تے آسان جا کلیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے در دی غلامی کر لوے اللہ تبارک و تعالی صدقہ سیدہ پاک دے در دی غلامی دا اللہ کریم اس بندے نو جنت عطا کر دے گا۔ آؤ نہ پتہ کریے آپ نو زہرا کیوں کیا جاندا ہے؟ زہرا کلی نو کہندے نے تے سیدہ پاک دا حضور نال تعلق اینج سی جویں کلی دا پھول نال ہوندا ہے اس لیے آپ نو زہرۃ المصطفیٰ کیا جاندا سی۔ اس تو علاوہ اگر آپ دی القابات دی طرف دیکھا جائے نا تے آپ دا ایک لقب بطول سی۔ آؤ نہ پتہ کریے آپ نو بطول کیوں کیا جاندا سی؟ آپ نو بطول کہن دیا کئی وجوہات ہو سکدیاں نے، چند ایک تواڈے سامنے میں بیان کراں گا اور تساں خود اندازہ لگانا میں سیدہ پاک نو اللہ تبارک و تعالی نے کیڑا مقام و مرتبہ عطا کیتا سی۔ آؤ پتہ کریے آپ نو بطول کیوں کیا جاندا سی؟ بطول کہن دی ایک وجہ اے وے کہ آپ تو نفسانی خواہشات نو اللہ نے دور فرما دیتا سی اس لیے آپ نو بطول کیا جاندا سی۔ اور دوسری وجہ بطول کہن دی آپ نو اے وے کہ عام عورتاں یا دوسری عورتاں دے مقابلے آپ علم عمل دے اعتبار نال اعلیٰ سن اس لیے آپ نو بطول کیا جاندا ہے۔ ایک اور وجہ آپ نو بطول کہن دی اے وے کہ آپ نے دنیا نال اپنا تعلق نہیں جوڑیا بلکہ دنیا نالو آپ نے تعلق نو منقطع کر کے اللہ تبارک و تعالی نال اپنا تعلق جوڑ لیا اس لیے آپ نو بطول کیا جاندا ہے۔ سنگیا نام تو ہی پتہ چل گیا سیدہ پاک دی بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم سانو سیدہ پاک دے در دی غلامی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنگیو جڑی میں تواڈے سامنے آیت کریم پڑھی سی اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی دے گھر والو تواڈا کریم تے رحیم رب یہ ارادہ فرما رہا ہے تواڈے تو گندگی نو دور فرما دیاں تانوں پاک اور خوب ستھرا فرما دیا۔ سنگیو دیکھ لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال
حضور دے صدقہ دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والےاں نو اللہ تبارک و تعالی نے کیڑی شان عطا کی تھی۔ ملیا اس آیت کریمہ نو اگر تو بریک بینی نال تکے نا تے تینوں پتہ چل جاوے اہل بیت دی شان کی ہے، اہل بیت دا مقام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت دے اندر جتنے سیغے استعمال کیتے نے نا سارے مضارع دے استعمال کیتے نے۔ کدی اللہ فرماندا یرید اللہ، کدی یذہبا، کدی یطہرکم۔ اللہ نے مضارع دے سیغے استعمال کیوں کیتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مضارع دے سیغے اس تو استعمال کیتے کیونکہ کوئی اہل بیت دے نال بغض رکھنے والا، اہل بیت دا دشمن اے نہ جانے کہ جنی دیر تک حضور دنیا تے ظاہری موجود سن اللہ تبارک و تعالی نے بس اتنی دیر تک نبی دے گھر والیاں دے وچوں پلیدگی نو آلودگی نو دور کیتا ہے۔ بعد دے اندر اس آیت دا حکم منسوخ ہو گیا، بعد دے اندر یہ جڑا حکم ہے نا یہ ختم ہو گیا۔ نا اللہ تبارک و تعالی نے مضارع دے سیغے استعمال کر کے جڑے لوگ اہل بیت دے نال بغض رکھدے نے، جڑے اہل بیت دے دشمن نے، انہاں دے ذہناں دے اندر یہ سوال آن تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی یہ جواب دے دیتا، اے دنیا والو قیامت تک دے لئی میں اپنے نبی دی اہل بیت دے وچوں ہر قسم دی آلودگی پلیدگی نو دور فرما دیتا ہے۔ سنگیا پتہ چل گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال اللہ تبارک و تعالی نے حضور دے گھر والیاں نو بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ سنگیا جدو مقام ہے، جدو شان ہے تو پھر تسلیم بھی کرنا۔ وہ جدو رب کہہ رہا ہے کہ میرے نبی دے گھر والیاں دی تعظیم کرو، عزت کرو، تو پھر چاہیے بھی ہے نا کہ نبی دے گھر والیاں دی تعظیم کیتی جائے، عزت کیتی جائے، جتھے بھی انہاں دی گل آ جائے سر نو جھکا دینا چاہیے۔ ہاں یار پتہ کریے اہل بیت تو مراد کون ہے؟ تینوں بڑی آسانی دے نال اے کتاباں دے وچوں گل مل جائے گی کہ اہل بیت تو مراد کون نے۔ اہل بیت تو مراد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن و حسین اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ مراد نے۔ اور اگر دیکھا جائے نا سنگیا مولا علی دی بڑی شان ہے، امام حسن دی بھی بڑی شان ہے، امام حسین دی بھی بڑی شان ہے۔ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ انہاں تے بھی بحث کران گے، لیکن اج جڑا میرا موضوع ہے وہ ہے شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے موضوع دے ماتحت تواڈے نال گفتگو کراں گا۔ آسنگیا میں تم دساں کون سیدہ پاک۔ دوستا یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیٹی نے، حضور دیاں 4 بیٹیاں نے، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اہل سنت و جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بیٹیاں نو مندا بھی ہے اور سارے دی عزت بھی کرتا ہے، لیکن تمام بیٹیاں وچوں جنہاں دی سب تو زیادہ شان ہے نا وہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شان ہے۔ تو کسی بندے نو اس گل تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھائی یعقوب علیہ السلام دی تو 12 بیٹے سن، سارے نبی دے بیٹے سن، لیکن شان زیادہ کس دی؟ ہاں دس نا، شان زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام دی۔ جناب ابو طالب دے کتنے بیٹے نے پتہ ہے تانوں، لیکن شان زیادہ کس دی؟ مولا علی دی۔ یار جدو اتھے کوئی اعتراض نہیں نا تسی اٹھان دے، کوئی سوال نہیں کر دے کہ حضور دی بیٹیاں دی بارے میں سوال نہ کیتا کر۔ لہذا حضور علیہ السلام نے 4 بیٹیاں نے، جس طرح حضور علیہ السلام تمام نبیوں وچوں اللہ، اس طرح آپ نے ساریاں بیٹیاں وچوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ثابت والا۔ کون سیدہ پاک اور سیدہ پاک دا مقام اور رتبہ کی ہے؟ اما جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث نو بیان کر دیا نے
اس حدیث وال بعد چاہنگے پہلا جملہ سن گل سن تاکہ تو حدیث نو بلیا احسن انداز دے اندر سمجھ سکے۔ حضور علیہ السلام دا چلنا بے مثل تے بے مثال، حضور علیہ السلام دا بولنا بے مثل تے بے مثال۔ اما جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیا نے جس طرح حضور چل دے سن نا اسی طرح سیدہ پاک بھی چل دیا سن، جس طرح حضور علیہ السلام گفتگو فرماندے سن اسی طرح سیدہ پاک بھی گفتگو فرماندیا سن۔ تو سائن سیدہ پاک دیکھ آپ دا ہر عمل حضور علیہ السلام دے مشابہ ہوتا ہے، اور نبیاں دے امام دے مشابہ ہوتا سی۔ تو آپ اندازہ لگا لے سیدہ پاک دی شان دا اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو کیڑی شان اور کیڑا مقام عطا کیتا ہوئے گا۔ میں تن دسنا وا کون سیدہ پاک۔ اے بھی حدیث اما جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ صبح دا ٹائم سی تے حضور علیہ السلام نے چادر اوڑی سی، گھر تو باہر تشریف فرما ہوئے تے امام حسن آئے، حضور علیہ السلام نے انہاں نو اپنی چادر دے ہیٹ کر لیا، پھر امام حسین آئے، پھر مولا علی آئے، سیدہ پاک آئیاں تے حضور علیہ السلام نے سب نو اپنی چادر دے ہیٹ کر کے نا آقا علیہ السلام نے اے آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگو اے میری اہل بیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہاں تو ہر قسم دی آلودگی نو اور پلیدگی نو دور فرما چھوڑیا ہے۔ میرے بیلیا ایتھے کس بندے دے ذہن دے اندر کوئی اعتراض نہیں آنا چاہیے۔ دیکھو جی اگر 4 بیٹیاں ہوندیاں تے او بھی آندیاں نا چادر دے ہیٹ، ایتھے تا ایک بیٹی آئی ہے تے لہذا بیٹیاں کنیاں نے؟ بیٹی ایک ہی ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہیں۔ بھائیا یہ واقعہ 10 ہجری دا ہے۔ حضور دیاں جڑیاں 3 بیٹیاں سن نا دنیا تو ظاہری پردہ فرما گیاں سن، ایک ہی بیٹی اس ویلے موجود سی۔ اسی طرح ہی مباہلے والی گل ہے تے لہذا سنگیا اس بارے تیرے ذہن دے اندر کسی قسم دا تردد اور اعتراض نہیں آنا چاہیے۔ بس تیرے لئی ایک ہی کام ضروری ہے، تو صحابہ دے بھی دردا غلام بن جا تے اہل بیت دے بھی دردا غلام بن جا۔ او بیلیا غلامی کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے گناہاں نوں بھی معاف کرنا اور تین جنت عطا کرنا اے میرے مالک دا کام ہے۔ نا یار میں تن دساں کون سیدہ پاک؟ اسی سننی ہاں یا قرآن چو گل کرنے ہاں یا حضور علیہ السلام دا فرمان پڑھ کے لوگاں نو بیان کرنے ہاں۔ یہ بھی حدیث اما جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے۔ میں تیرے سامنے 2 حدیثاں پہلے بیان کر چکیا، یا تیسری حدیث بھی اما جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان پہ کرنا وا۔ تو سنگیا پتہ چل گیا انہاں دا کوئی آپس کے اندر جھگڑا نہیں سی بلکہ پیار سی۔ وہ جتھے پیار ہوئے بھائیا اوتھے ہی شانہ بیان ہوندیاں نے نا۔ اگر کوئی بغض ہوندا، اگر نفرت ہوندی، اگر کوئی انج دا معاملہ ہوندا تے اما جی عائشہ الصدیقہ اس حدیث نو چھپاندیاں بیان نہ کردیاں۔ آپ نے بیان کر کے دس چھڑیا اے لوگو ساڈے درمیان کوئی اختلاف نہ سی، ساڈے درمیان ہائی کوئی چیز جو محبت سی، لہذا صحابہ نال بھی محبت کرنی چاہیے تے اہل بیت نال بھی محبت کرنی چاہیے۔ یہ جھگڑیاں دے اندر داخل ہو کے اپنی دنیا اور قبر اور حشر نو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال سنگیا میں گل کر رہا سی سیدہ پاک دے حوالہ دے نال۔ کون سیدہ پاک؟ اما جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث نو بیان کر دیا نے کہ آقا علیہ السلام دے کول جڑے ویلے سیدہ پاک آدیاں سن تے حضور علیہ السلام استقبال دے لئی کھڑے ہو جاندے سن اور اپنی بیٹی دے ہاتھ نو بوسہ دیندے سن، اپنی جگہ تے
بٹھاندے سن، اسی طرح جڑے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک کول جاندے سن نا تے سیدہ پاک بھی آپ دا اسی طرح ہی استقبال کردیاں سن۔ تے میرے بیلیا پتہ چل گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دا استقبال کر کے لوگاں نو یہ تعلیم دیتی، لوگاں نو یہ حکم دیتا، لوگاں نو کیا لوگو اپنی بیٹیاں دا ادب کیتا کرو، اپنی بیٹیاں دے نال پیار کیتا کرو، اپنے بیٹیاں نو زحمت نہ جانیا جے، بیٹیاں تے اللہ دیا رحمتوں دیا رے۔ یا میں گل کر رہا سی سیدہ پاک دے حوالہ دے نال۔ کون سیدہ پاک؟ حضرت حذیفہ اس حدیث نو بیان کردے نے، کہندے نے کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف فرما سا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف مخاطب ہوئے، حضور نے من کیا اے حذیفہ تو جاننا میں آج جڑا فلاں شخص ہے اے جس نے آیا تین پتہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا تو جاننا میں اے کون ہے اور اس کس کام دے لئی آیا وے؟ عرض کی تھی واللہ عالم و رسول، اللہ جاندا یا اللہ دا حبیب جاندا یا رسول اللہ میں نہیں جاندا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فرشتہ ہے اللہ کو اجازت لے کے آیا ہے، اس تو پہلے اس زمین تے کدی بھی نہیں آیا، اس نے آ کے مینوں سلام کیتا ہے، اس نے مینوں خوشخبری دیتی ہے، اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے سنت حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے اور دوانی بیٹی فاطمہ جنت دے اندر جتنیاں عورتاں ہون گیا نا سارے دی سردار سنگیا دیکھ امام حسن امام حسین اور سیدہ پاک دی شان کی۔ یہ پتہ چل گیا اگر جنت جانا ہے تے اہل بیت دی غلامی تو بغیر جنت نہیں ملنی، جنت انہاں نو ملنی ہے جڑے اہل بیت دے غلام ہون گے، جڑے اہل بیت دے بارے بک بک کردے ہون گے، اہل بیت دے بارے نازیبا الفاظ استعمال کردے ہون گے، بھائیا انہاں نو تا جنت وکھائی بھی نہیں جانی، جنت انہاں نو دتی جانی ہے جڑے اہل بیت دے بھی ادب کرن والے ہوئے تے صحابہ دے بھی ادب کرن والے ہوئے۔ جڑا بھی انہاں دوواں چوں کسے ایک دا بھی غصہ ہویا نا ان پتہ کی نصیب ہونا ہے، اس نو صرف نار نصیب ہونی ہے، اس نو باغات نصیب نہیں ہونے۔ باغات بھی یا چاہنا ہے نا یا سوکھا کر دے نواں دنیا وچ کامیابی چاہنا ہے نا، قبر وچ کامیابی چاہنا ہے نا، حشر دے دیہاڑے کامیابی چاہنا ہے نا، تے بیلیا چپ کر کے جو صحابہ کہن اہل بیت کہن جو قرآن کہے جو حضور کہہ رہے ہون سر تھلے کہہ کے لبیک کرتا جانا تیرا کام ہے، تے جنت عطا کرنا خوشیاں عطا کرنا اوے میرے مالک دا کام ہے۔ کر رہا سی سیدہ پاک دے حوالہ دے نال۔ کون سیدہ پاک؟ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی اور بھی صحابہ حضور دے کول تشریف فرما سا۔ حضور علیہ السلام نے ایک سوال کیتا، حضور نے پوچھا اے میرے پیارے صحابہ ذرا اے تا دسو عورت دے لئی سب تو بہترین شے کیڑی ہے؟ تے صحابہ نو اس جواب دا پتہ نہ چلیا، تے مولا علی بیان کرتے ہیں کہ میں اس مجلس تو اٹھ کے گھر آیا، سیدہ پاک دگے سوال کیتا تے سیدہ پاک نے بڑے آسانی دے نال اس دا جواب عنایت کیتا۔ سیدہ پاک نے بیان کیتا کہ عورت دے لئی سب تو بہترین چیز اے وے کہ غیر مرد اس کو نہ تکے۔ یار ذرا دیکھو سیدہ پاک نے جڑے ویلے اے جواب عنایت کیتا نا تے مولا علی کہندے نے میں پھر دوبارہ حضور دی بارگاہ چایا تے حضور علیہ السلام نے اس بارے دسیا تے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے جو سیدہ پاک نے بیان کیتا سی نا جو دسیا سی اس دی تصدیق فرمائی، میری بیٹی نے حق بیان کیتا ہے۔ تو سنگیا دیکھ لے سیدہ پاک دا نظریہ کی ہے
کہ غیر محرم مرد جڑا ہے نا عورت نو نہ دیکھے. اور یاد رکھو سیدہ پاک نے نہ غیر محرم نو دیکھیا نہ غیر محرم نے سیدہ پاک نو دیکھیا. اگر عورتاں چاہدیاں نے کہ کل قیامت دے دیہڑے اسی سیدہ پاک دی سرپرستی دے اندر جنت دے اندر چڑیاں جائیے نا تے پھر طریقہ کار ایک ہی ہے. انہاں دی سیرت نو پڑھیا بھی جائے تے انہاں دی سیرت تے عمل بھی کیتا جائے. میرے بیلیا میں گل کر رہا سی سیدہ پاک دے حوالہ نال. کون سیدہ پاک؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کو. وہ کو کہندے نے کہ ایک دیہڑے میں نا حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا سا تے تھوڑی دیر تو بعد مولا علی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آئے آ کے اجازت طلب کی تھی. جس ٹائم انہاں اجازت طلب کی تھی نا سنگیا پتہ چلیا جس ٹائم کوئی بندہ کسی مجلس کے اندر جائے جو اس نو چاہیے اجازت بھی لوے. بہرحال جڑے ویلے اجازت طلب کی تھی نا اسامہ بن زید کہندے نے رسول اللہ میرے وال مخاطب ہوئے اور میں نے کیا تین پتہ وے اے دونوں شخص کیوں آئے نے انہاں دے آن دا مقصد کی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ عالم ورسولہ. حضور نے فرمایا میں جاننا وا. پتہ چل گیا حضور علیہ السلام نے کل علم غیب بھی ہے کیونکہ انہوں نے دسیا تلے نسی اور حضور جھوٹ بھی نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور جھوٹ نہیں بول دے. ہاں مولوی کو جا کے پوچھو نا بھائی پھر اس حدیث کا مطلب کی ہویا. اگر تو اس بارے کوئی بیڑی گل کریں گا تو بھائی تیرا ایمان بھی نہیں رہے گا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جاننا وا. انہاں نو آن دی اجازت دیو. جڑے ویلے وہ دونوں اندر آئے نا تے آ کے پوچھیا یا رسول اللہ ذرا اے تا دسو تہاڈی اہل بیت دے وچوں سب تو زیادہ تسی محبت کس دے نال فرماندے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ دے نال. میرے بیلیا پتہ چلے سیدہ پاک دی شان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سیدہ پاک دے نال محبت کرنے نے. گل دی سمجھ آئی نہیں آئی تے آ میں تینوں ذرا اور تفصیل دے نال سمجھا دیواں تاکہ کوئی بھی بد عقیدہ بندہ تیرے عقیدے نو خراب نہ کر سکے. حضور کی فرما رہے ہیں میں اپنی بیٹی دے نال محبت کرنا. اور اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. او لوگو اگر تسی چاہندے ہو اللہ ساڈے نال محبت کرے اللہ سانو اپنا محبوب بندہ بنا لے اس لیے ضروری ہے تسی میرے نبی نال پیار کرو. میرے نبی نال یار جڑا بندہ نبی نال حضور نال پیار کرے کہ اللہ اس نو اپنا محبوب بنا لے. یار جس دے نال خود کریم آقا محبت کر دے ہو نا او سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا کی مقام ہوئے گا. میرے بلیا پتہ چل گیا سیدہ پاک دا بڑا مقام ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ساڈا بھی مقام ہوئے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے ساڈی بھی معاشرے دے اندر عزت ہوئے تے پایا طریقہ کار ایک ہی ہے سیدہ زہرا دے در دی غلامی کر لوے. یہ میں گل کر رہا سی صحابہ تے اہل بیت دی در دی غلامی کرنی ہے. میں تے دساں اہل بیت دے در دی غلامی کیوں ضروری ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر دے نے کہندے نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑے بھی بندے نے میری اہل بیت دے نال بغض رکھیا دشمنی رکھی نا اس بندے دا انجام وہی ہوئے گا. یعنی کل قیامت دے دیاڑے وہ بندہ یہودیاں دے نال ہوئے گا. کہندے نے شاید میرے سنے چ کوئی کمی نہ ہوگی ہوئے شاید مینوں صحیح سمجھ نہیں آئی. کہندے میں دوبارہ پوچھیا میں کہ یا رسول اللہ مسلمان ہوئے نمازاں پڑھے روزے رکھے پھر بھی وہ یہودیاں دے نال ہوئے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ میری اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہے مسلمان ہوئے نمازاں پڑھے روزے رکھے لیکن میری اہل بیت دے نال دشمنی رکھے تو اس بندے دا انجام وہی ہوئے گا جو
یہودیاں دے نال ہوے گا، یعنی جدھر یہودی جان گے وہ بھی ادھر ہی جائے گا یہودیاں دے بارے اور عیسائیاں دے بارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ دونوں جیڑے نے نا اور جیڑا جیڑا انہاں دے نقش قدم تے چلے گا میں ساریاں نو جہنم دے اندر پھینک دیا۔ بہرحال میں گل کر رہا سی سیدہ پاک دے حوالہ دے نال۔ کون سیدہ پاک؟ ایک مرتبہ نا سیدہ پاک حضور دے کول تشریف فرما سن تے حضور علیہ السلام نے نا آپ دے کان دے اندر سرگوشی فرمائی تے سیدہ پاک نے رونا شروع کر دیتا۔ تھوڑا وقت گزریا، حضور علیہ السلام نے دوبارہ آپ دے کان دے اندر سرگوشی فرمائی۔ وقت گزردا گیا، حضور علیہ السلام دنیا تو ظاہری پردہ فرما گیا۔ جمع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دیہڑے بی بی پاک کو پوچھیا ذرا اے تدسو ایک دن حضور علیہ السلام نے تواڈے کان دے اندر کوئی گل کیتی، سرگوشی فرمائی، تسا رونا شروع کر دیتا۔ حضور نے دوبارہ سرگوشی فرمائی، تسا مسکرانا شروع کر دیتا۔ وجہ کی ہے؟ اس رات تو ذرا پردہ تے ہٹاؤ سان بھی پتہ چلے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ میرے بابا جان نے پہلی مرتبہ جڑی میرے کان دے اندر سرگوشی فرمائی نا، میرے بابا جان نے من کیا اے میری پیاری بیٹی ان قریب میں دنیا تو ظاہری پردہ فرما جاؤں گا۔ اپنے باپ دی جدائی دی وجہ دے نال میں رونا شروع کیتا رہ کہ اے گل کہ میں دوبارہ مسکرانا شروع کیتا اس کی وجہ اے کہ میرے بابا جان نے جڑی دوبارہ سرگوشی فرمائی سی نا، میرے بابا جان نے من کیا اے میری پیاری بیٹی میری اہل بیت دے وچوں سب تو پہلے جس نہ میری ملاقات ہوئے گی نا وہ میری بیٹی تو ہوئے گی۔ تو سنگیا پتہ چلیا حضور علیہ السلام اپنی بیٹی نال بڑا پیار کر دے سن، اور سنگیا اس حدیث تو پتہ چلیا بلکہ تمام احادیث تو ایک گل واضح ہو گئی بیٹیاں نو زامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیٹیاں تے رب کریم دی کی نے رحمت نے، اس واسطے تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کریم نبی نو 4 بیٹیاں دے نال نوازیا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے او لوگو بیٹیاں زامت نہیں، بیٹیاں تے رب کریم دی رحمت نے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دور جاہلیت دی وہ بری اور گندی رسم نو بھی ختم کر دیتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جڑے ویلے کسے نو یہ دسیا جاندا سی نا او بھائیا تیرے حال تے بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ تو اس بندے دا منہ کالا ہو جاندا سی، وہ بندہ گھبرانا شروع کر دینا سی میں ہن کراں کی۔ تے حضور علیہ السلام آئے اور لوگاں نو دسیا اے لوگو بیٹی زامت نہیں، بیٹی تے رب کریم دی رحمت ہے۔ اور بیٹیاں والیاں نو اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور علیہ السلام نے اے بیان فرما دیتا، دس دیتا اے لوگو اپنے بیٹیاں دے نال پیار کریا جے، بیٹیاں نو زامت نہ جانیا جے، بیٹیاں تے رب کریم دی رحمت نے۔ اور سنگیا پتہ چلیا حضور علیہ السلام اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار کردے سن، اس واسطے تے عاشق کہندے نے نا نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ میں گل کر رہا سی صحابہ تے اہل بیت دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ میں تے دساں میں کوئی اپنے کول گل نہیں کردا پیا، کوئی ہوا چ گل نہیں کردا پیا۔ میں تے حدیث پڑھ کے سناواں حضرت عبداللہ بن عباس حضور دے کی نے چچا نے اور انہاں دے بیٹے عبداللہ اس حدیث نو بیان کردے نے، کہندے نے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کعبہ شریف دے کول، رکن یمانی دے کول، مقام ابراہیم دے کول کھڑا ہو کے نماز پڑھے، بلیا جڑا بندہ اوتھے جا کے نماز پڑھدا نا اس دی ایک وکھری اجازت ہے، اس بندے دا ایک اپنا لیول ہوندا ہے، اللہ اس بندے نو بڑا ثواب عطا کردا ہے، اس بندے دی بڑی شان ہوندی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا جڑا بندہ اوتھے جا کے نماز پڑھے لیکن میری اہل بیت دے نال دشمنی رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جہنم دے اندر ڈال دے گا۔ تے بڑیا پتہ چل گیا اہل بیت دے نال جڑا بندہ بغض رکھدا ہے اس بندے دا ٹھکانہ کی ہے جہنم ہے۔ بڑیا میں گل کر رہا سی اہل بیت دی بڑی شان ہے،
بالخصوص جڑے اہل بیت دے افراد نے نا انہاں دا تے اپنا ہی مقام ہے نا. مولا علی شیر خدا حل عطا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں بیان کرتے نے، کہندے نے کہ ایک دیہڑے نا حضور علیہ السلام نے مینوں فرمایا اے علی سب تو پہلے جنت دے اندر میں جاؤں گا اور میرے پیچھے میری بیٹی فاطمہ، میرے بیٹے حسن و حسین، اے علی تم ہی ہوے گا. اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا اے تدسو جڑے ساڈے نال محبت کردے ہون گے یا رسول اللہ او کدھر جان گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی ساڈے پیچھے پیچھے جنت دے اندر آ جان گے. یہ پتہ چل گیا جنت ملے گی اس بندے نو جڑا بندہ صحابہ تے اہل بیت دے نال محبت کردا ہوے گا، جڑا بندہ انہاں دا بغض رکھدا ہوے گا اس بندے نو کل جنت نہیں ملے گی. جنت جنت کیوں بار بار کہہ رہا؟ جنت دا مطلب ہے سکون. کل قیامت دے دیہاڑے گھبراہٹ تو جڑا بندہ محفوظ ہوے گا اور جس بندے نو سکون ہوے گا او بیلیا صحابہ تے اہل بیت دا غلام ہوے گا. میں گل کر رہا سی سیدہ پاک دے حوالہ دے نال. کون سیدہ پاک؟ او بھائیا اہل بیت دے نال اے جڑی محبت دا درس ہے نا سانو یا قرآن وچوں لبھا ہے یا حضور دے فرمان وچوں لبھا ہے یا اصحاب دے اقوال وچوں لبھا ہے کہ اہل بیت دے نال کی کرو؟ محبت کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نا سیدہ پاک دے کول گئے تے جا کے اسلام کیتا. اسلام کرن تو بعد آپ نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑے نال بڑی محبت فرماندے سن، بلکہ سب تو زیادہ دوڑے نال محبت فرماندے سن. حضور علیہ السلام دوڑے نال محبت فرماندے سن. جس دن دا مینوں اے پتہ چلیا ہے دنیا تے اگر اللہ دے رسول تو بعد اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس نال میں اپنی جان تو بھی زیادہ عقیدت رکھنا وا پیار کرنا وا نا جو حضور علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ وے. سنگیا دیکھ لینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کی کرتے ہیں سیدہ پاک دے نال عقیدت رکھ دینے اور دس رہنے جڑا بھی میرا غلام بننا چاہتا ہے، جڑا بھی کہندا ہے اور اس گل دا دعویٰ کردا ہے کہ اسی نبی دے غلاماں، اسی صحابہ دے غلاماں، تو اس بندے دے لیے ضروری ہے وہ کی کرے؟ وہ بندہ اہل بیت دے نال محبت کرے. تو سنگیا پتہ چل گیا اہل بیت دی بڑی شان ہے، اہل بیت دا بڑا مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت تو ہر قسم دی آلودگی اور گندگی نو دور کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.